جب بھی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آئے، بڑی سے بڑی گرفتاری آئے، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، بیماری ہو، کاروبار کی مشکلات ہو، گھریلو مشکلات ہو، کوئی بھی مشکل ہو جسے آپ کتنا بھی بڑا سمجھیں، اس سے نکلنے کا آسان ترین راستہ زیارت عاشورہ پڑھنا ہے۔ خود پڑھیے یا گھر میں کچھ مومنین کو جمع کر کے پڑھوائیے، آپ دیکھیں گے معجزاتی طور پر آپ ان مشکلات سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ زیارت عاشورہ، میں طول نہیں دینا چاہتا مگر یہ مقدمہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے جو کہنا چاہتا ہوں۔ زیارت عاشورہ کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے روایات کی روشنی میں کہ جتنی زیارتیں ہیں وہ ائمہ معصومین سے معصور ہیں، یعنی ائمہ نے بیان کی ہیں، ائمہ نے املا فرمائی ہے، ائمہ سے نقل ہوئی ہیں۔ مگر زیارت عاشورہ کے ایک امتیاز کی طرف یہ اشارہ ہے روایات میں کہ زیارت عاشورہ نقل معصومین علیہ السلام سے ہوئی ہے مگر نازل آسمان سے ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زیارت عاشورہ در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی بزرگ سب جانتے ہیں، جوانوں اور بچوں کو بتا رہا ہوں، حدیث قدسی اللہ کے اس کلام کو کہتے ہیں جو نازل آسمان سے ہی ہوا ہے مگر جزء قرآن نہیں ہوتا ہے، انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ اشارہ ہے روایات میں کہ زیارت عاشورہ در حقیقت حدیث قدسی یعنی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اتنی بابرکت زیارت ہے صاحب۔ اس زیارت کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، میں اگر یہ بات کہوں تو کوئی شک نہیں ہے، پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زیارت عاشورہ منشور ہے شیعیت کا، منشور، جامع منشور ہے تشیع کا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ زیارت عاشورہ منشور ہے تشیع کا، بہت تاکید ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میں نے یہ مقدمہ، یہ گفتگو، یہ تمہید اس لیے اس کے حوالے سے بیان کی تاکہ اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ منشور ہے تشیع کا۔ ہمارے دور کے سب سے عظیم صاحب عرفان شخصیت جو اس دور میں گزری ہیں، اگر پوچھا جائے تو آپ سب نام لیں گے آیت اللہ العظمیٰ بہجت علیہ الرحمہ کا۔ سب جانتے ہیں آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ، کتنی عظیم شخصیت ہمارے دور کے نابغہ روزگار، علم عرفان سیر و سلوک کی ان اعلیٰ منازل پہ فائز ہیں جن کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ العظمیٰ بہجت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عالم خواب میں میں نے اپنے استاد گرامی آیت اللہ سید علی قاضی علیہ الرحمہ کو دیکھا۔ سید علی قاضی علیہ الرحمہ جب شاگرد کا یہ مرتبہ ہے تو سوچیے آیت اللہ سید علی قاضی علیہ الرحمہ کس درجے پہ فائز ہوں گے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے عظیم نام ہے، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہاؤالدینی، کیسے بزرگان ان کے شاگرد ہیں۔ جو نجف اشرف زیارت سے مشرف ہوئے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو ابھی نہیں گئے ہیں مولا جلد از جلد انہیں اپنی بارگاہ میں بلائیں انشاءاللہ، زیارت نصیب ہو۔ حرم امیر المومنین سے جب آپ پشت حرم پر وادی السلام قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا آگے چل کر لیفٹ سائیڈ میں قبر پڑتی ہے آیت اللہ سید علی قاضی علیہ الرحمہ کی۔ آپ کو انشاءاللہ جانا نصیب ہو، مولا بلائیں تو اگر یاد آ جائے یہ قبر نظر پڑے تو فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ آیت اللہ سید علی قاضی، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں نے استاد کو عالم خواب میں دیکھا، جنت کی نعمتوں میں انہیں مستغرق دیکھا، اطمینان اور آرام میں دیکھا۔ ایک سوال کیا استاد سید علی قاضی سے، ایک سوال کیا کہ استاد دنیاوی زندگی کے حوالے سے، دنیاوی زندگی کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت، کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی تمنا باقی ہے کہ کاش آپ نے یہ دنیا میں کیا ہوتا؟ تو اب آیت اللہ قاضی کی بات سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے میرے دل میں کوئی حسرت،
کوئی آرزو باقی نہیں ہے. یعنی جو کچھ مجھ پہ فرض. دیکھیں قیامت کے دن آپ نے پڑھا ہے قرآن میں, بہت سے مجرم یہ کہیں گے پروردگار ایک بار اور دنیا میں جانے کا موقع دیتا, اب اچھے اعمال کر کے آئیں گے, اب گناہ نہیں کریں گے. پروردگار بہت کچھ کرنے سے رہ گیا, ہاتھ مل رہے ہوں گے, کاش یہ کیا ہوتا, کاش یہ کیا ہوتا. بہت سارے لوگ ہاتھ ملیں گے. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں میرے پاس میرے دل میں کوئی حسرت اب باقی نہیں, جو مجھ پہ فرض تھا وہ سب میں نے الحمدللہ انجام دیا. ایسا پاکیزہ انسان, کوئی حسرت باقی نہیں, کوئی آرزو باقی نہیں سوائے ایک آرزو کے. لفظوں پہ غور کیجئے گا, بات کی اہمیت سمجھ میں آئے. سوائے ایک آرزو کے. کہا استاد وہ آرزو کیا ہے؟ کہ وہ آرزو یہ ہے کہ کاش دنیاوی زندگی میں نے زیارت عاشورہ کو ہر روز ایک سے زیادہ بار پڑھا ہوتا. بات پہنچ گئی ذہنوں تک؟ ایک سے زیادہ بار, یعنی ہر روز اپنی زندگی میں ایک بار تو زیارت عاشورہ پڑھتے ہی تھے. آرزو یہ ہے کہ کاش ایک سے زیادہ بار پڑھا ہوتا. اب تو صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس اہمیت کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے زیارت عاشورہ کیسا عظیم خزانہ ہے. صاحب الغدیر علامہ امینی علیہ الرحمہ, اسی طرح کا واقعہ ان سے نقل ہوتا ہے. ان کے بیٹے نے عالم خواب میں دیکھا, جنت کی نعمتوں میں دیکھا. کہا بابا یہ اجر, یہ مقام, یہ منصب, یہ فضیلتیں, یہ اجر و ثواب کیا اس لیے ملا ہے کہ آپ نے الغدیر جیسی عظیم کتاب لکھی ہے. شیعت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے الغدیر, بہت عظیم کتاب ہے, نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. علامہ امینی کے فرزند پوچھتے ہیں کہ بابا یہ مقام, یہ منزلت, یہ اجر و ثواب, یہ نعمتیں کیا اس لیے ملی کہ الغدیر لکھی ہے؟ کہا بیٹا نہ یہ الغدیر لکھنے سے ملا, نہ میری دیگر تالیفات جو میں نے تشیع کے دفاع میں لکھی ہیں, نہ کسی کتاب کا اجر ہے یہ, نہ کسی نماز کا, نہ عبادت کا. یہ سارا شرف اس لیے حاصل ہوا کہ میں پابندی سے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. اللہ اکبر. اب میں نے آپ کو جو یہ تمہید سنائی اس لیے ہے. اب آپ انشاءاللہ بہت سے نوجوان اس مجلس سے عہد کر کے اٹھیں گے, بہت سے بزرگ بھی الحمدللہ پابند ہیں, عہد کر کے اٹھیں گے کہ جب جب موقع ملے زیارت عاشورہ کی تلاوت سے محروم نہیں رہیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر. جب آپ اس زیارت کو پڑھیں گے, اب میری وہ بات دشمن شناسی, تو آپ اس میں یہ ملاحظہ کریں گے کہ اس میں پاکیزہ ہستیوں پر سلام ہے, ائمہ پر, اولیاء پر, انبیاء پر, شہدائے کربلا پر سلام ہے, اور دشمنان دین پر لعنت ہے. اس میں ائمہ پر, اولیاء پر, شہداء پر سلام ہے, اور دشمنان دین پر کیا ہے؟ لعنت ہے. مگر قابل غور بات یہ ہے جو اب عرض کر رہا ہوں, جو سلام ہے انبیاء پر, اولیاء پر, ائمہ معصومین پر, شہدائے کربلا پر, اس سلام کی تکرار اور ریپیٹ 30 بار ہوئی ہے. سلام کتنی بار کہا گیا ہے؟ 30 بار. اور لعنت دشمنان دین پہ جو آئی ہے وہ 60 بار آئی ہے. ذہن آپ کے قریب ہو جائے میری بات سے. 30 بار سلام ہے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اسی زیارت کا حصہ ہے یہ سلام ہے. اور لعنت بھی 60 بار آئی ہے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہو علی ذالک. پروردگار اس پہلے ظالم پہ لعنت فرما جس نے آل محمد پر ظلم کی بنیاد ڈالی, اور اس کے راستے پہ چلنے والے آخری انسان تک پر لعنت ہو. اب توجہ فرمائیے, سلام 30 بار ہے, دشمنوں پہ لعنت 60 بار ہے. یہ تناسب 30 اور 60 کا ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے
کہ جتنا پاکیزہ ہستیوں سے محبت اور انہیں پہچاننا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ دشمن سے نفرت اور انہیں پہچاننا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔